بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، آج 26واں روزہ ہے اور رمضان کے 3 یا 4 دن باقی ہیں، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کی کوئی پابند اپنی مغفرت نہ کرائے، اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بقیہ ایام رہ گئے ہیں، ہمیں اللہ سے لو لگا لینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں بہت پسند ہیں، 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو شہادت انسان کی ہوتی ہے، اور جو قطرہ اس کا گرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا تہجد کے وقت جو آنسو گرتے ہیں انسان کے، جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ رمضان کے جو بقیہ ایام رہ گئے اور شب قدر کی راتیں ہیں، ابھی 2 انشاءاللہ ملیں گی، اس میں بھرپور کوشش اور توجہ کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ آج ان حالات کے تحت پوری دنیا کے کیا حالات چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں مسلم محلوں کے اندر، مسلم آبادیوں کے اندر یہ قیمتی راتیں ہیں اور قیمتی ایام ہیں، لیکن لوگ پوری رات خریداری میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلب اتنا اہم خریداری کو سمجھ رکھا ہے کہ شاید کہ رمضان اسی کام کے لیے آیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا کہ رمضان کپڑوں کے لیے اور اس کے لیے آیا، جوتا چپل کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہے، عبادت کی نہیں ہے۔ اللہ سے عبادت کرو، اللہ کے سامنے گر گراؤ، اللہ کے سامنے آنسو نکالو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ہم نے اس پہ کوشش کری، اپنے آبا و اجداد کی مغفرت کے لیے دعا کرو، بیماروں کے لیے دعا کرو، جو قرض دار ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، پورے مسلم لوگوں کے لیے دعا کرو، امت مسلمہ کے لیے دعا کرو، اپنے ہندوستان ملک کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن کا معاملہ فرمائے، اور عرب ممالک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ وہاں سکون پیدا ہو جائے۔ اور جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ ہمارے عالم اسلام کے لیے اچھے نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وہاں ہمارا خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، آقا مدنی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے وہ۔ وہاں ایک نماز پڑھنے، جو ہم ایک نماز اپنے ہندوستان میں پڑھتے ہیں وہ 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ 70 پیسے کا ثواب ملتا ہے۔ آج وہ لوگ اپنی دولت میں گھمنڈ میں تھے وہ کہ ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، آج وہ پریشان ہیں۔ ہماری جماعتیں تبلیغ کرنے جاتی ہیں، گھروں میں رہ کے جماعتیں کام کرتی ہیں، ہماری جماعتوں کو کام نہیں کرنے دیتے۔ وہ دبئی والے اپنے آپ کو سب سے محفوظ کرتے تھے، آج وہ بھاگے گئے وہاں سے۔ کویت کے اندر جو مساجد کے اندر نمازیں ہوتی تھی آج نہیں ہو رہی، 2 4 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے محفوظ مسلمان سمجھ رکھا تھا کہ ہم سب سے اچھے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے اللہ ایک ہے اور اس کے سامنے ہمیشہ جھکنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو کاروبار دیا ہے، آپ کو ترقی دی ہے، تو یہ ہے کہ جو خدا کے بتائے طریقے ان کو بھول جاؤ اور ایسے شہر کام کر دو جہاں فحاشی اور ناچ گانوں کا اڈے وہاں قائم ہو۔ جہاں یہ ہوگا وہاں عذاب الہی ضرور آگا۔ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتے وہ لوگ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے رمضان کے ایام باقی رہ گئے ہیں ان کو اللہ قبول فرما لے۔ اور نوجوانوں سے خاص کے میں کہہ رہا ہوں کہ ان رات کو جو شب قدر کی راتیں ہیں، ناشتے کھانے یہ تو ان کو ختم کریں، اللہ سے عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تہجد کا اہتمام کریں،
میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والی پریشانی سے اللہ ان سب چیزوں سے محفوظ کرے گا، اور اللہ سے خاص کے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، جو بے کاروبار ہیں ان کو کاروبار نصیب فرمائے، اور جو پریشان ہارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی اور تبلیغ کی جماعت کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جماعت والے بھاگے پھرتے ہیں دین کے کام کے لیے، اللہ سے ان کے لیے خاص دعا کرو۔ وہ اپنے گھر کاروبار چھوڑ کے پوری دنیا کے اندر کٹ لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دین آ جائے اور ہم دین کو دنیا کے لوگوں تک پہنچا دے جو دین کو نہیں جانتے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا سنا اس کو ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔